السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہم آمین۔ اما بعد، آج ہم گرامر سیکشن یعنی قسم القواعد کا دوسرا چیپٹر المذکر والمؤنث پڑھنے والے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے پہلے چیپٹر میں جو پڑھے ہیں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے اور اس کو تھوڑا سا بتاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ تو دیکھیے، ہم پہلے چیپٹر میں الکلمۃ چیپٹر میں جو ہے اسم کلیمے کے اقسام پڑھے تھے۔ کلیمے کی تین قسمیں ہیں۔ کلیمے کی اقسام میں کیا بتایا گیا تھا؟ کلیمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو وہی اسم کو عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے معرفہ اور نکیرہ یعنی اسم عام، اسم خاص پڑھے۔ تو آج ہم اسی اسم کی دوسری قسم جنس کے اعتبار سے، اسم کی جینڈر کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ اسم کی کیا ہے؟ جینڈر کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں: مذکر مؤنث۔ ٹھیک ہے، جینڈر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں: المذکر والمؤنث۔ کلمے کی تین اقسام: اسم، فعل، حرف، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم یعنی کسی بھی چیز کا نام، فعل یعنی حرکت، اور حرف یعنی پریپوزیشن، جو ایک کلمے کو ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ کے جوڑنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اسم کی دو قسمیں اسی میں پڑھائی گئی تھی: معرفہ، نکیرہ، یعنی کامن اینڈ پراپر ناؤن کے حساب سے۔ اب وہی اسم کی دوسری دو قسمیں پڑھیں گے، جینڈر یعنی جنس کے اعتبار سے: مذکر، مؤنث۔ عربی زبان میں مؤنث کو پہچاننے کی تین علامتیں ہیں۔ مؤنث کو پہچاننے کی تین علامتیں: مؤنث مینس فیمینائن جینڈر، مذکر مینس میسکولائن جینڈر۔ عربی میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مؤنث ہے، مؤنث کو پہچاننے کے لیے عربی زبان میں تین علامتیں بتائی گئی ہے: تائے تانیث، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ یہ مؤنث کی علامتیں ہیں، مؤنث کو پہچاننے کی علامتیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ مؤنث کو پہچاننے کی علامتیں۔ یہ علامتیں جو ہے کہاں پر لکھی جائے گی؟ تو یہ حرف کے آخری میں آتی ہے، یعنی ورڈ کے لاسٹ لیٹر ہوتا ہے۔ یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر ورڈ کے لاسٹ میں آ جائے تو وہ مؤنث کہلائے گا۔ اس کے علاوہ مؤنث سماعی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان تینوں کے علاوہ جو ہے سننے میں جو الفاظ کہے جائے اس کو مؤنث سماعی، یعنی آپ کے سننے کے بعد جو مؤنث سمجھا جائے اس کو بھی مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہہ دوں خدیجہ، زینب، تو آپ کو علامت تانیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو آٹومیٹیکلی پتا چل جائے گا کہ یہ کسی لڑکی کا نام ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں آپ کے جسم کے دو اعضاء کو بھی مؤنث پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح عرب کے قبائل کو تمام مؤنث پڑھا جاتا ہے، اور کنٹریز کے نام کو بھی مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم یاد رکھنی ہوتی ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ گرامیٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ تین علامتیں، جس سے ہم کو پہچاننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علامت التانیث ثلاث: تائے تانیث، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ سائنس آف فیمینائن آر 3۔ اب مؤنث کی تعریف کریں گے۔ المؤنث
اسم یوجد فیہ علامت التانیث. مؤنث وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت مؤنث سے کوئی ایک علامت پائی جائے. جس طرح خدیجۃ آٹومیٹیکلی یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ تائے تانیث یہ جو علامت یہاں پر ہے وہ فیمینائن جنڈر کی ہے، یعنی مؤنث کی ہے. یہاں پر کس کی ہے؟ فیمینائن جنڈر کی. اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث. ممرضۃ، ممرضۃ یہاں پر بھی علامت تانیث پائی جا رہی ہے، تائے تانیث، تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ مؤنث کہلائے گا. سیارۃ یعنی کار، یہاں پر بھی علامت تانیث پائی گئی ہے، یہ اسی لیے مؤنث ہے، یہ اسی لیے مؤنث ہے. الحمدللہ مؤنث کے لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ علامت تانیث جس میں پائی جائے وہ مؤنث ہے. علامت تانیث جس میں پائی جائے وہ مؤنث ہے. آپ کو چھوٹا سا ڈائیگرام مختصراً آپ کو یاد رہنے کے لیے بتا دوں. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ عورتوں کی علامتیں ہیں. دیکھیے یہ تائے تانیث، الف ممدودہ، الف مکسورہ. اس طرح بھی آپ ڈائیگرام ڈال کے یاد رکھ سکتے ہیں. تائے تانیث، الف ممدودہ، الف مکسورہ. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. میسکولین فیمینائن جنڈر کی علامت ہے. کیا ہے یہ؟ فیمینائن جنڈر کی علامت ہے. آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. پھر مذکر، مذکر کا ڈیفینیشن یہ ہے المذکر اسم ما لا یوجد فیہ علامت التانیث. Masculine, a noun in which sign of feminine are not found. مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. مذکر وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. یعنی تائے تانیث، الف ممدودہ، الف مکسورہ میں سے کوئی بھی مذکر کے آخری میں نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مذکر کہلائے گا. آخری میں نہ ہو، حرف کے آخر میں نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مذکر کہلائے گا. جیسے نبیل لڑکے کا نام ہے، طفل بچہ، چھوٹا بچہ. یہاں پر بھی علامت مؤنث نہیں پائی جا رہی ہے، نہ تائے تانیث ہے، نہ الف ممدودہ، نہ الف مکسورہ. اسی طرح تاجر، یہاں پر بھی علامت مؤنث نہیں پائی جا رہی ہے. اسی طرح ولد، یہاں پر بھی کوئی علامت مؤنث نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مذکر ہے. تو اب آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اگر آپ کو کوئی کلمہ نظر آ جائے تو وہ آپ غور کریں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر کلمے کے آخر میں تائے تانیث، الف ممدودہ یا الف مکسورہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو مؤنث قرار دیں گے، اور اگر نہ ہو تو مذکر قرار دیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کو اس چیپٹر سے چند اہم سوالات پوچھے جائیں گے. اس چیپٹر سے کیا پوچھے جائیں گے؟ آپ کو چند اہم سوالات پوچھے جائیں گے. وہ یہ ہے کہ اکتب المذکر، مذکر کی تعریف کیجئے. یہ بٹ نمبر 12 میں 4 مارکس کا سوال ہے. کتنے مارکس کا سوال ہے؟ 4 مارکس کا سوال ہے، جس میں آپ کو اس کی تعریف کرنا ہے. یہاں پر ہم نے جس طرح کی ہے آپ کی اپنی زبان میں، اردو یا انگلش میں جس طرح یہاں پہ لکھا گیا ہے، اگر مؤنث پوچھا جائے تو a noun in which feminine signs are present.
یا پھر اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ, مؤنث وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے. پھر اس کے بعد اس کے ایگزامپلس دیں گے, تو اس میں آپ کو 4 مارکس ملیں گے. اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں آپ, یعنی اردو میں, انگلش میں یا ہندی میں. یہ بٹ نمبر 4 کے لیے A, B یا C, D دونوں چاروں میں سے کوئی ایک سوال ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. اسی طرح مذکر بھی پوچھا جا سکتا ہے, اور مذکر کے لیے بھی آپ کو بالکل اسی طرح جواب دینا ہے. masculine noun in which signs of feminine are not found, یا پھر اردو میں لکھنا چاہے تو وہ اسم ہے کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے, مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. پھر ایگزامپلس دیں گے. خدیجتن, مذکر کی ایگزامپلس ہے نبیلن, طفلن, واجرن, ولدن. اس طرح ہم سوال کا جواب مکمل کریں گے. تو میں آپ کو اور ایک امپورٹنٹ کوشچن اس میں بتانے جا رہی ہوں, وہ بھی 4 مارکس کے لیے ہی پوچھا جائے گا. تو وہ یہ ہے کہ مذکر عین المذکر والمؤنث. کیا کہا جا رہا ہے؟ عین المذکر والمؤنث. This is one type of question and this is the another one. تو مذکر اور مؤنث کو پہچانے, تو آپ کا سوال اس طرح دیا جائے گا اور پھر آپ کو اس طرح کے الفاظ لکھ دیے جائیں گے. ولدن, رجل, خدیجتن, ممرزتن, حمراء, قلم, محندثة, مدرس, طاولة. اس طرح آپ کو الفاظ دے دیے جائیں گے جس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ولدن, یہاں پر دیکھا جائے گا کہ علامت تانیث, تائے تانیث, الف ممدودہ, الف مکسورہ میں سے کوئی ایک علامت یہاں پر پائی جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ مؤنث. اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ مذکر. اس طرح آپ کو امتحان میں لکھنا ہے. رجل, یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ان تینوں علامتوں میں سے یہاں پر کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے, اسی لیے یہ مذکر ہے. اسی طرح قلم میں بھی ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت نہیں پائی جا رہی ہے, اسی وجہ سے یہ مذکر ہے. اب خدیجتن, یہاں پر علامت مؤنث, یہاں پر علامت مؤنث پائی جا رہی ہے, اسی لیے اس کو مؤنث کہیں گے. تو آپ کو ایگزام میں کس طرح لکھنا ہے؟ مؤنث. یہ انڈر لائن اور یہ سرکل تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لگایا ہے, لیکن ایگزام میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک چھوٹا سا ڈیش بنانا ہے اس کے بازو, کلیمے کے بازو, اور پھر اس کو پہچان کر مؤنث لکھنا ہے. ممرزتن مؤنث ہے کیونکہ علامت تانیث پائی جا رہی ہے. حمراء مؤنث کیونکہ یہاں پر علامت مؤنث الف ممدودہ پائی گئی ہے. اس طرح آپ کا سوال کیا جائے, آپ کو سوال کیا جائے گا جس کا آپ کو اس طرح سے جواب لکھنا ہے
یہ بٹ نمبر 13 کے لیے ہے، 4 مارکس کے لیے. کوئی بھی سیکشن میں اے یا بی سیکشن میں آپ کو پوچھا جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں اور اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں، تب جا کے آپ یہ کوشچنس بآسانی حل کر سکتے ہیں. تو یاد رہے یہ اسم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مذکر مؤنث. جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. یہ کون کون سی ہے؟ مذکر اور یہ مؤنث. مؤنث میں علامت تانیث پائی جاتی ہے جس کو مؤنث کہتے ہیں، اور جس میں نہ پائی جائے وہ مذکر ہے. یہ مذکر ہے. یہ علامتیں نہ پائی جائے وہ مذکر ہے. اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہوگی ہمیشہ یاد رکھنے میں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس طرح ایک ڈائیگرام بنا لیں کہ مؤنث میں یہ چیزیں موجود رہتی ہے، تو یہ بھی بہترین ہے. یا پھر اس طرح آپ ایک ٹیبلر کالم کے تحت اسم کی 2 جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. پھر مؤنث میں 3 علامتیں، جس میں یہ علامتیں پائی جائے وہ مؤنث، جس میں نہ پائی جائے وہ مذکر. اور اگر آپ سے سوال کیا جائے مذکر کی تعریف کریں یا مؤنث کی تعریف کریں اور مثالیں دے، تو مثال آپ کو عربی زبان میں دینی ہوگی، جس طرح کے میں نے آپ کو یہاں پر دی ہے. مؤنث کی مثالیں: خدیجۃ، ممرضۃ، حمراء، مدرسۃ، محندثۃ. ایسی کئی ساری اگزامپلس آپ دے سکتی ہیں. اب رہی بات مذکر کے لیے، تو مذکر کی بھی تعریف بالکل اسی طرح کی جانی چاہیے. علامت مؤنث جس میں نہ پائی جائے، مذکر وہ اس میں جس میں علامت مؤنث نہ پائی جائے، وہ کیا ہے؟ اس کے ایگزامپلس کیا ہے؟ ولد، رجل، قلم، طفل، طفل، اور بہت ساری. ٹھیک ہے، تو یہ رہا آپ کا امپورٹنٹ کوشچنس کے ساتھ. میں آپ کو ایگزامپلس کرواؤں گی اور سارے، جس سے آپ کو پریکٹس ہو جائے اور آپ اس چیپٹر کو آسانی سے پڑھ سکیں. ہم المذکر المؤنث یعنی مذکر اور مؤنث کے ڈیفینیشن اور ٹرانسلیشن اور اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کو ایگزام کے سوالات کے حساب سے امپورٹنٹ کوشچنس بتا رہی ہوں، اور کتنے مارکس کون سے بٹ کے لیے آپ کو پوچھے جا رہے ہیں. اس چیپٹر میں کن سوالات پر آپ کو مشق کرنی ہے، یعنی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، میں آج وہ آپ کو دکھا رہی ہوں. تو دیکھیے گرلس، یہ جو ہے املاء الفراغ یعنی خالی جگہوں کو پر کرے. fill in the blanks. This is very important question in your question paper. یہ 12th بٹ کا کوشچن ہے. 12th بٹ میں 4 مارکس کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. تو میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں پر پچھلے چیپٹر کو یاد رکھتے ہوئے ان سوالات کا جواب آپ کو لکھنا ہے، یعنی اس میں جو ورڈز فٹ ہونے والے ہیں وہ آپ لکھیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم کیا پڑھے تھے؟ کلمے کے اقسام. جیسے کہ میں نے آپ کو سیکنڈ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا لنک فرسٹ چیپٹر سے ہے بتائی تھی. اب یہاں پر کوشچن سالو کرنے سے پہلے بھی وہی دکھانا چاہتی ہوں کہ کلمے کی 3 اقسام پڑھے تھے، اسم، فعل، حرف. تو یہ وہ تینوں اقسام کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس سوال میں. کیا بتایا جا رہا ہے اس سوال میں کہ کس طرح یوز ہوتے ہیں. تو دیکھیے فرسٹ کوشچن میں الولد ڈیش البیتی، یہ جو ڈیش ہے اس میں آپ کو حرف کا استعمال کرنا ہے. اسم، فعل، حرف. یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی آپ نہیں دیتا بلکہ وہ کسی اسم سے مل کر اپنے معنی دیتا ہے. یہاں پر لاسٹ ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پر اسی کا استعمال کیا جا رہا ہے. الولد فی البیتی، یہاں پر کیا لکھیں گے ہم؟ فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے. ذهب احمد الى المدرستی، الی المسجدی. ذهب احمد گیا کس کی طرف؟ مسجد کی طرف. الحاسب للمدیری، کمپیوٹر کس کے لیے ہے؟ لی کے معنی ہے کے لیے. کس کے لیے؟ پرنسپل کے لیے ہے.
یہاں پر لی کے معنی کے لیے کے استعمال ہوتے ہیں, یہ پریپوزیشنز ہے. الرجل فی البیت, آدمی گھر میں ہے. اسی طرح فی کے معنی ہے میں, ان, the man is in home. اوکے. الکتاب علی الطاولۃ, کتاب ٹیبل پر ہے. علی کے معنی ہے on the table, یہاں پر علی. اس طرح آپ پریپوزیشنز کا استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو پورا کریں گے تو آپ کو 4 مارکس دیے جائیں گے بٹ نمبر 12 کے لیے. اور سیم بٹ میں آپ کو نیکسٹ سوال اس طرح کا دیا جائے گا, عین المذکر والمؤنث, یعنی آئیڈینٹیفائی دا مذکر اینڈ مؤنث. یہاں پر چند آپ کو ورڈز دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے. سعید مذکر ہے کہ مؤنث ہے, تو اس میں علامت مؤنث نہیں پائی جا رہی ہے, اسی لیے یہ مذکر ہے. اور طالب, یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت مؤنث نہیں پائی جا رہی ہے. مدرسۃ, یہ مؤنث ہے. کیا ہے یہ؟ مؤنث, اس میں علامت مؤنث پائی جا رہی ہے. قراصۃ, یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت مؤنث پائی جا رہی ہے. مہندسۃ, یہ بھی مؤنث ہے. اس طرح آپ اگر سالو کریں گے تو بٹ نمبر 12 کے لیے نیکسٹ کوشچن کیا ہوگا, مذکر اور مؤنث کو پہچانے, جس کے لیے آپ کو 4 مارکس دیے جا رہے ہیں. کتنے مارکس دیے جائیں گے؟ 4 مارکس. تو اس کو اچھی طرح پریکٹس کریں. ان 2 بٹس کو آپ اگر اچھی طرح پریکٹس کریں گے, یہ ایگزامپل کے لیے جملے دیے گئے ہیں, ایسے جتنے بھی جملے آپ گرامر میں پڑھنے والے ہیں انہی میں سے سوال آنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ لکھ دیے بورڈ پہ یہی ہے نہیں, بلکہ میں اس جیسے جملوں کو پوچھا جائے گا آپ کو سوال میں. تو جتنے بھی آپ کو چیپٹر میں اس طرح کے جملے نظر آئے اس پہ پریکٹس کریں تو الحمدللہ آپ یہ دو سالو کرنے سے آپ کو 8 مارکس ملیں گے. پھر نیکسٹ 16 بٹ کے لیے ٹرانسلیشن کا دیا جا رہا ہے. انگلش میں آپ کو چند جملے دیے جائیں گے, چند سینٹنس دیے جائیں گے جس کی عربی آپ کو بنانی ہوگی. 16 بٹ کے لیے 5 مارکس کا کوشچن ہے یہ. 16 بٹ کے لیے 5 مارکس کا. گرامر کا ہر چیپٹر کے لاسٹ میں ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹنس بول کے دیا جا رہا ہے ان عربک. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹنس ان عربک, یعنی انگلش میں چند سینٹنس دیے جا رہے ہیں جس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ اس کا عربی بنانا ہے. تو ٹھیک ہے, بالکل مشکل نہیں ہے, آرام سے آپ کو پریکٹس کے لیے جملے دیے جا رہے ہیں, اسی پر پریکٹس کریں. اور جتنے چیپٹرز میں آپ کے گرامر سیکشنز میں جتنے چیپٹرز میں لاسٹ میں دیے گئے ہیں وہ پوروں پر آپ کو پریکٹس کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ چیپٹر یہ کوشچن بھی بآسانی سالو کریں گے. تو دیکھیے, دا بک از آن دا ٹیبل, یہاں پر کچھ بھی مشکل کی بات نہیں ہے, ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے. آپ کی ویکیبلری اچھی ہوگی تو آپ جملے آسانی سے بنا سکیں گے. تو دا بک از آن دا ٹیبل, بک کی عربی کیا ہے؟ الکتاب. علی پر پڑھے ہیں ہم. طاولۃ ٹیبل, دا بک از آن دا ٹیبل. الکتاب علی الطاولۃ, تی جو ہے یہ حرف جر کی وجہ سے یہاں پر زیر دیا جا رہا ہے, تو کنفیوز نہیں ہونا ہے, تفصیلی ہم آگے پڑھیں گے. The principal is in the office. المدیر فی المکتب. المدیر, مدیر means principal, فی مکتبی آفس, آفس میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح the bird is on the tree. تو الطائر علی الشجر, طائر کے معنی ہے bird, علی پر, الشجر شجر. علی الشجر اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ حرف جر ہے, یعنی حروف کی موجودگی سے یہاں پر زیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الطائر علی الشجر. ٹھیک ہے. نیکسٹ, احمد is an engineer. Very simple. حامد is an engineer. تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ حامد مہندسن. حامد مہندسن. ٹھیک ہے. فاطمہ is a teacher. فاطمۃ مدرسۃ. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی عربی اس طرح بنائی جا رہی ہے. تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان جملوں کو بآسانی پڑھیں گے اور اس کو اچھی طرح مشق کریں گے تو یہ چیپٹر کو آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے. تو یہ سوالات آسانی سے
کر پائیں گے. اور ایک امپورٹنٹ کوشچن جو کہ آپ کو بٹ نمبر ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے, یہ بھی 4 مارکس کے لیے پوچھا جا رہا ہے. اکتب بعض اسماء المذکر, تو چند بعض مذکر اسماء بتائے. تو آپ کیا کریں گے, عربی میں کیا کریں گے, آپ چند مذکر اسماء لکھیں گے. جیسے اگزامپل کے طور پہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کر بتا رہی ہوں, حامد, محمدی, سن, ولد, رجل, مدرس, نبیل. اس طرح آپ 5 یا 10 جتنے آپ کو آتے ہیں اس کے ایگزامپلس دے سکتے ہیں, جس سے آپ کو 4 مارکس مل سکتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو چیپٹر ہے ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے گرامر سیکشن کا. اس میں سے کئی سوالات آپ کے کوشچن پیپر میں پوچھے جا رہے ہیں, تو اس کو بغور پڑھیں اور آسانی سے لکھنے کی کوشش کریں. تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں ایگزام کے لیے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, آپ کو صرف اس کی پریکٹس کرنا ہے. الولد فی البیت, ذهب احمد الى المسجد, الحاسب للمدیر, الرجل فی البیت, الکتاب علی الطاولۃ. اس طرح اگر آپ پریکٹس کریں گے جملوں کی تو آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. تو میں اپنا چیپٹر ختم کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً اس کا ڈیفینیشن بتاتی ہوں کہ مذکر اور مؤنث اسم کی کیا ہے, اسم کی جنس کے اعتبار سے 2 علامتیں ہیں, مذکر اور مؤنث. مؤنث کی 3 علامتیں ہیں, تائے تانیث, الف ممدودہ, الف مکسورہ. جس میں مؤنث کی علامتیں پائی جائے وہ مؤنث, اور جس اسم میں نہ پائی جائے وہ مذکر. اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے گرامر پڑھنے میں سہولت ہوگی. تو الحمدللہ ہم نے اپنا چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے ایگزامپلس کے ساتھ, امپورٹنٹ کوشچنس کے ساتھ. تو آپ اس کو غور سے سنیں, سمجھیں اور پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو پائیں گے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.